آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرما رہا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے قیامت کے دن اللہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ جتنی نعمتیں ہمیں دی ہے ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اے میرے بندے، تمہیں ہم نے زندگی دی، کھانے کے لیے دانہ دیا، پینے کے لیے پانی دیا، سانس لینے کے لیے ہواؤں کو پیدا کیا، جسم کو صحیح اور سالم بنایا، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دی، چلنے کے لیے پیر دیا۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی، اب تم بتاؤ اس کو تم نے استعمال کس طریقے سے کیا۔ مرنے کے بعد قبر میں مردے سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی شان حق رجل، اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ قبر کے بعد ایک اور منزل آتی ہے جسے حشر کہا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر کی طرح ہے، ایک نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد قبر میں جانا ہوتا ہے۔ وہاں پر 3 سوال کیے جاتے ہیں، جس کو آپ نے بارہا سنا ہے۔ وہاں کے بعد میدان محشر میں پھر سے اس انسان کو اٹھایا جائے گا اور وہاں پر اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے 5 سوال کرے گا۔ محشر کی وہ تپش، وہ گرمی، وہ سخت دن، وہ کٹھن ماحول، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، گرمی سے انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا، پسینے میں انسان ڈبکیاں لگائیں گے۔ ہما شما کی بات کیا ہے، انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور جب پوری قوم ان کے پاس جائے گی تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں خود ہی پریشان ہوں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ میدان محشر کی وہ سخت دن جس میں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 25,000 سال تک یوں ہی گھومتے ہوئے گزر جائے گا، کبھی اس نبی کے پاس، کبھی اس نبی کے پاس، ہر نبی ایک دوسرے کے طرف بھیجتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخر کار ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام لوگ حاضر ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ۔ اس ماحول میں جب سورج کی گرمی ہوگی، شدت اور حرارت بے مثال ہوگی، آدمی کا دماغ کھول رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس سے زیادہ خطرناک دن انسان کبھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندے کے قدم کو اللہ رب ذوالجلال اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا، حتیٰ یسأل عن 5، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ قبر میں 3 سوال تھا، اگر وہاں پاس ہو گئے تو وہاں کے لیے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اگر جو قبر کے سوال ہی میں فیل ہو گیا، اس کا ایمان جواب دے گیا، تو پھر اس کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں بندے سے 5 سوال ہوں گے، اور جس طریقے سے کٹگھرے میں انسان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب ذوالجلال اپنے سامنے انسان کو کھڑا کر دے گا، اور اس وقت تک اسے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب وہ نہ دے دے۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عمرہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، فیما ابلاہ، فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس عمر کو کس طریقے سے فنا کیا، تمہیں ہم نے زندگی دی تھی اس کو تم نے کس طرح خرچ کیا، تمہیں ہم نے بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک، 60 70 80 90 سال تک تم کو ہم نے زندگی بخشی تھی، بالغ ہونے سے لے کر کے بڑھاپے تک تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، سال بھر، مہینے بھر، دن بھر، ہفتے بھر، گھنٹوں بھر، منٹ کا ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال اس وقت پوچھے گا کہ تم بتاؤ اپنی جو تمہیں 60 70 سال کی جو زندگی دی گئی تھی اس میں تم نے کیا کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم آوارگی میں اپنی زندگی گزار کر کے آئے ہو، کہیں تو ایسا تو نہیں کہ تم نے غفلت کی چادر اوڑھ کر کے اپنی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے آئے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ غفلت میں پڑ کر کے اور دین سے اپنے منہ کو موڑ کر کے صرف دنیا کا رہ کر کے ہمارے پاس آئے ہو۔ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاری۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس بندے کا قدم ہٹنے نہیں دے گا، اللہ ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ وہ اس کا حساب نہ دے دے، اپنے زندگی کے بارے میں وہ بتلا نہ دے، اور جو اپنے دن کو صحیح سے گزارا ہو، اپنی زندگی کے روز و شب کو صحیح سے گزارا ہو، وہ تو کہے گا اے پروردگار عالم پوری زندگی ہم نے تیری عبادت کی ہے، پوری زندگی ہم نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، پوری زندگی ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، پوری زندگی ہم نے تیرے دین کی حمایت کی ہے۔ وہ شخص تو سرخرو کے ساتھ جواب دے گا، لیکن جو انسان اپنی زندگی غفلتوں میں گزار دے رہا ہے، انہیں اذان کا وقت معلوم ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے لیکن اسے مسجد کا راستہ دکھلائی نہیں دیتا ہے، پورا ہفتہ وہ ادھر ادھر رہتا ہے، ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جب اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا اس انسان کا جواب کیا ہوگا؟ وَأَن شَبَابِهِ مَا أَبْلَاهُ، دوسرا سوال اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے جوانی کا، بچپنا اس میں تو آدمی مکلف ہی نہیں ہوتا ہے، بڑھاپا اس میں تو آدمی صحیح سے نہ پڑھ پاتا ہے، نہ صحیح سے کچھ ارکان ادا کر پاتا ہے، نہ صحیح سے دیکھ پاتا ہے، نہ صحیح سے سن پاتا ہے، نہ صحیح سے بول پاتا ہے۔ جو پوری زندگی کا نچوڑ ہے جسے جوانی کہتے ہیں، اس جوانی میں تم نے کی کیا ہے، کس طریقے سے اپنی جوانی کو تم نے گزاری ہے۔ کہیں آوارہ گردی تو نہیں کر رہے تھے، تمہیں ضرورت تھی، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی دین کو، اسلام کو، مذہب اسلام کو، تمہارے جوانی کی ضرورت تھی دین کی حمایت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، دین کی مدد کے لیے۔ تو کہاں گھوم رہا تھا؟ تو اپنی زندگی کے جو قیمتی جگہ ہے، قیمتی وقت ہے جوانی کا، اسے تم نے کہاں گزارا؟ وہ نوجوان کیا جواب دے گا جو صبح 8 بجے سو کر کے اٹھتا ہے اور رات کو 12 بجے سوتا ہے اور دن میں مکمل طور پر اپنے روزی کمانے میں لگا رہتا ہے، چاہے وہ جائز کے طریقے سے ہو یا ناجائز کے طریقے سے ہو؟ عبادت ہے روزی کمانا، رزق حلال کمانا، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی فرض چھوڑ کر کے کما رہا ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ نوافل رزق حلال کے لیے آدمی چھوڑ سکتا ہے، تسبیح رزق حلال کے لیے چھوڑ سکتا ہے، تہجد رزق حلال کے لیے چھوڑ سکتا ہے، لیکن فرائض یہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، واجبات اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جب پوچھے گا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری تھی، تاریخ اسلام اٹھا کر کے تم دیکھ لو، تاریخ اسلام میں جتنے بھی سپہ سالار لوگ آئے ہیں، چاہے وہ محمد بن قاسم ہو، چاہے سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے اور بھی
دیگر مجاہدین اسلام انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آخر ان کی بھی تو جوانی تھی، آخر ان کے بھی تو گھر بار تھے، آخر ان کا بھی تو علاقہ تھا۔ اے نوجوانوں، جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے تو اس وقت جواب کیا ہوگا؟ انسان اپنا ضابطۂ حیات خود بناتا ہے، انسان اپنا شیڈول خود تیار کرتا ہے، انسان اپنے لیے منصوبہ بندی خود اختیار کرتا ہے کہ صبح ہمیں اٹھنا ہے 8 بجے، اس کے بعد ہمیں ضروریات سے فارغ ہونا ہے، اس کے بعد منجن کرنا ہے، اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے، اس کے بعد آفس کے لیے نکل جانا ہے، اس کے بعد مزدوری کے لیے نکل جانا ہے، اس کے بعد تجارت کے لیے نکل جانا ہے، اس کے بعد کھیتیوں میں نکل جانا ہے، اس کے بعد کاروبار میں نکل جانا ہے۔ دوپہر کا وقت ہوگا، اس کا ٹائم مقرر ہے کہ اتنا بجے ہمیں کھانا چاہیے، دوپہر کے بعد پھر وہ کام میں لگ جاتا ہے، شام کو تھکا ماندہ گھر آتا ہے اور آنے کے بعد پھر وہ کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ انسان اپنا شیڈول خود بناتا ہے کہ ہمیں اتنا بجے اٹھنا ہے، فجر کا وقت اس میں شامل نہیں ہوتا ہے، ہمیں اتنے بجے کھانا کھانا ہے، دوپہر میں ہمیں اتنا قیلولہ کرنا ہے، دوپہر کا جو نماز ظہر کا وقت ہے وہ اس کے نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے، عصر کا وقت بازاروں میں گزر جاتا ہے، مغرب کا وقت چائے کے چسکیوں میں نکل جاتا ہے، عشاء کا وقت موبائل میں گزر جاتا ہے۔ ہم نے اپنا شیڈول جو تیار کیا ہے، ہم نے منصوبہ بندی جو بنائی ہے، یہ سب ہمارے زندگی کے روز و شب میں شامل ہے۔ اگر شامل نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت شامل نہیں ہے، اگر شامل نہیں ہے تو نمازوں کے وقت اوقات ہمارے اس میں شامل نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے وقت نہیں نکالا ہے، اگر وقت ہم نے متعین نہیں کیا ہے تو اللہ کی بندگی کے لیے نہیں متعین کیا ہے۔ باقی ہمارے تمام کام اپنے کاروبار کے حساب سے چلتے رہتے ہیں۔ صبح انسان روزانہ اسی وقت اٹھتا ہے، دوپہر میں اسی وقت وہ کھاتا ہے، شام کو اسی وقت وہ سوتا اور کھاتا ہے، لیکن جو اللہ نے ہمیں بندگی عطا کی ہے، جو ہمیں اللہ نے اپنا بندہ بنا کر کے عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس انسان کو پیدا کیا ہے، آخر کیوں پیدا کیا ہے؟ یوں ہی نہیں بھیج دیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی ہی سے بندگی ختم ہو جائے، اگر ہماری زندگی سے عبادت ختم ہو جائے، اگر ہماری زندگی سے مسجد کے دروازے ہی بند ہو جائے تو اس زندگی کو زندگی نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ اصل زندگی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، رسول اللہ کی تابع برداری کریں اور اپنے دین کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر بنے، پینشن ملا اور مر گئے۔ یہی زندگی کا مقصد تھا، اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ زندگی صرف روزی اور روٹی کے لیے اپنا وقف کر دو، عبادت سے منہ موڑ کر کے اپنی ساری زندگی اس دنیا کے پیچھے لگا دو۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس لیے انسان کو پیدا نہیں کیا تھا۔ 18,000 مخلوقات ہیں، اس میں کسی سے مطالبہ نہیں ہے عبادت کے لیے، عبادت کا مطالبہ ہے تو صرف انسانوں سے ہے اور صرف جناتوں سے ہے۔ اگر یہ 2 قوم اگر عبادت نہ کرے اور باقی اگر قوم اللہ کی عبادت کرے تو پھر سمجھیے ہم کس کٹگرے میں آ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کل بروز محشر اللہ رب ذوالجلال اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ وہ 5 سوال نہ کر لے۔ پہلا سوال تمہارے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی گنوائی کہاں ہے۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس جوانی کو خرچ کہاں کیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، انل مال من این اکتسبہ، مال تم نے اکٹھا کہاں سے کیا تھا، رشوت تو نہیں لی تھی، چوری تو نہیں کیا تھا، ڈاکہ تو نہیں ڈالا تھا، جھوٹ بول کر کے اپنی کمائی تو نہیں کی تھی۔ یہ وہ مال ہے جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ بتاؤ تم نے مال کمایا کیسے تھا۔
حلال طریقے سے لیا تھا یا ناجائز طریقے سے لیا تھا، لوگوں کا، غریبوں کا خون چوس کر کے اکٹھا کیا تھا یا رشوت خوری کر کے اکٹھا کی تھی، کس طریقے سے تم نے اپنی زندگی کے میں مال کو اکٹھا کیا تھا، اس وقت تک اللہ اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک آدمی اپنی پوری تفصیل سے وہ بتا نہیں دے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں جانے یا نہ جانے، لیکن وہ انسان اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ آدمی، ہر شخص اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم نے اپنا مال جو کمایا ہے وہ حلال کے راستے سے کمایا ہے یا حرام کے راستے سے کمایا ہے، وہ انسان دوسرے کے بنسبت اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ من عالم کی من دانم، انسان اپنے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہے دوسرے کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہے، لیکن اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، دوسرے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اس کو خرچ کہاں کیا۔ حلال طریقے سے اگر تم نے رزق حاصل کی، محنت اور مشقت کر کے اگر تم نے پیسہ بنایا، تو پھر تم نے اس کو خرچ کہاں کیا؟ کہیں عیاشیوں میں تو نہیں لگا دیے، کہیں گناہوں میں تو نہیں لگا دیے، کہیں فضول خرچیوں میں تو نہیں اسے اڑا دیے، کہیں زیب و زینت میں تو اسے ختم نہیں کر دیے۔ تم نے اس پیسے کو جو حلال طریقے سے کمایا تھا اس کو تم نے خرچ کہاں کیا؟ مسجد میں تمہارا کتنا رقم لگا ہے، مدارس میں تمہارے کتنے رقم لگے ہیں، کار خیر میں تمہارا کتنا رقم لگا ہے۔ 2 جمعہ سے ہم بول رہے ہیں کہ کم سے کم ہر شخص کو 10 روپیہ دینا چاہیے تاکہ کم سے کم 3000 تک پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود لوگ اتنا بے حس ہو گئے ہیں کہ ان کے جیب سے 10 روپیہ بھی نہیں نکلتا۔ جو دیتے ہیں مستقل وہ تو دے ہی رہے ہیں، 2300-2400 روپیہ تک پہنچ رہا ہے، لیکن کم سے کم 10 روپیہ ہر شخص کو دینا چاہیے، لیکن ان سے 10 روپیہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور مانگنا ہو تو اللہ سے 100-200 روپیہ نہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی دعا آدمی کرتا ہے، اللہ ہم کو کروڑ پتی بنا دے، لاکھ پتی بنا دے، 1 لاکھ کہیں سے مل جائے، 50,000 کہیں سے مل جائے، اور جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے 10 روپیہ اس کی جیب سے نہیں نکلتا ہے۔ کس قدر بے حس ہو گئے ہیں۔ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا، کہاں تم نے اسے خرچ کیا تھا؟ جب خرچ کرنے کی باری آئی، تم نے جب صدقات اور خیرات کے معاملے میں تم نے کن کن جگہوں پر اسے دیا تھا؟ تم جب صدقات اور خیرات نہیں دے سکتے ہو، پھر جو تمہارے اوپر فرض ہے، جو زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کے اعتبار سے جو چیزیں عشرہ ہے اور زکوٰۃ صدقہ فطر وغیرہ ہے، اس کو تم نے کب ادا کیا تھا؟ ابھی دھان کا موسم آیا ہے، بہت سارے لوگ اس دھان کو وہیں کھیت ہی سے بیچ دیں گے، جتنا ضرورت ہے اس کو اپنے کھانے کے لیے اتنا ہی اسے رکھیں گے، باقی کھیت ہی سے بیچ دیے۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کا جو حق ہے وہ تو آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور فطرہ اور عشرہ کا جو معاملہ ہے اس کو آپ یا تو اپنے اس میں سے پیسہ نکال کر کے دیجئے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ 100 بورا کسی کا ہوا دھان، اس میں 1 بورا نکال کر کے دے دیا یا 2 بورا نکال کر کے دے دیا، 8 بورا تو اسی میں سے بیچ دیے، اسی میں سے زکوٰۃ ہی کے رقم میں سے، عشرہ ہی میں سے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، اس کو مسجد میں بھی دے دیے، اس کو مدرسے میں بھی دے دیے۔ پتہ ہی نہیں ہے اس قوم کو کہ زکوٰۃ کیا ہے، کہاں لگتا ہے، اور پھر اس کو بول دیجئے تو کوئی مسئلہ بتا دیجئے، کوئی کام کر دیجئے، پھر دیکھیے فتویٰ کس طریقے سے جھاڑتے ہیں۔ 5واں سوال کہ علم تمہیں جو دیا گیا ہے اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا ہے؟ کون آدمی ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں کون ایسا انسان ہے جس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ کل ان عالموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ ہر شخص سے اس کے جانکاری کے اعتبار سے اللہ رب ذوالجلال پوچھے گا کہ تم نے بتاؤ علم حاصل کیا تھا، تمہیں ہم نے علم کی دولت دی تھی، ہم نے تمہیں علم سے سرفراز کیا تھا، بتاؤ تم نے اس علم پر عمل کتنا کیا؟ اور اس وقت تک سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ کون آدمی ہے جو نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ عشرہ اور صدقہ اور فطرہ اور زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ مال آنے کے بعد اتنا پیسہ اس کے پاس ہو جائے کہ اپنے اہل و عیال کے خرچہ کو نکال کر اتنا پیسہ اس کے پاس بچے کہ جس سے وہ عرب جا کر کے اور ارکان حج ادا کر کے آ جائے تو اس کے اوپر حج واجب اور فرض ہو چکا ہے؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟
فتوا लगाने के लिए कह दीजिए, 1 मिनट देरी नहीं करेंगे। हमारी राय ये है, हम ये कहते हैं इनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, तो इस मस्जिद में जायज़ नहीं है, तो इस तरीके से मामला है, मेरा ख्याल ये है, तुम्हारा ख्याल क्या होता है? दीन तुम्हारे ख्याल से नहीं चलता है। पढ़ा है तुमने कुरान और हदीस, फ़िक़्ह की किताबों का मुताला, जाहिल मुतलक किस्म के आदमी है, पूरी ज़िंदगी जहालत में अपनी गुजार दी है और 10-10 किस्म के फतवे डालेंगे, इनके पीछे नमाज नहीं है, तो इस मस्जिद में नमाज नहीं है, इस तरीके से। और उससे पूछ लीजिए कि कहाँ पढ़ा है? भाई तो आप ही लोग से तो पूछे हैं, आप ही लोगों से तो सुने हैं, आप ही लोगों से पूछे हैं, आप ही लोगों से सुने हैं, उलमा से सुने हैं, तो आपको मसला बताने का हुक्म किसने दिया था कि आप दूसरे के ऊपर फतवा लगाइए? इस कदर जहालत फैलती हुई चली जा रही है और हर शख्स अपने आप को मुफ्ती से कम नहीं समझता है। कोई आदमी ये नहीं समझता है कि हम मुफ्ती से कम दर्जा मेरा है, अपने आप को मुफ्ती जाहिर करता है। थोड़ा सा किसी तरह की बात हो जाएगी फौरन फतवा लगा दिया। इन दीन अपने ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं चलती है, दीन कुरान की बुनियाद और रसूलुल्लाह के हदीस की बुनियाद पर चलती है। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने जाना है, अगर आपने पूछा है, तो फिर वो उसको आप अपने तक महदूद रखिए, या बोलने का जो आपका तरीका है वो अवाम को बोलिए, उलमाए कराम को आपको फतवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल जलाल उस वक्त तक अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक आदमी इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे देता है। हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? कभी हमने सोचा है कि हमसे हिसाब भी लिया जाएगा? पूरी ज़िंदगी का हमसे हिसाब लिया जाएगा। इल्म हमने कितना हासिल किया है उसके बारे में हिसाब लिया जाएगा, उस पर अमल हमने कितना किया है उसका हिसाब लिया जाएगा, माल कहाँ से हासिल किया है उसका हिसाब लिया जाएगा, कहाँ पर हमने खर्च किया है उसका हिसाब लिया जाएगा। पूरी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल जलाल उस वक्त तक इंसान को हटने नहीं देगा जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब अता नहीं कर देता है, जब तक वो जवाब नहीं दे देता है हमें एहसास है, हमें कोई फिक्र कि हमें किसी के बारगाह में खड़े होकर के जवाब भी देना है, उस वाहिद कहार की बारगाह में कि जिसके बारगाह में फरिश्ते भी खड़े होने से कांपते हुए नजर आते हैं। उस वक्त इंसान को खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा तेरी ज़िंदगी के रोज़ व शब किस तरीके से गुजर रहे थे, तुम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तुम्हारे शेड्यूल में, तुम्हारे मंसूबे में, तुम्हारे ज़िंदगी के रोज़ो शब में नमाज का वक्त था कि नहीं था, कुरान की तिलावत थी कि नहीं थी, दीन के बारे में तुमने जानकारी हासिल की थी कि नहीं की थी, अपने ज़िंदगी में इसको शामिल किया था कि नहीं किया था। और ये तो फिर है, आदमी नमाज पढ़ता है अपने लिए, रोज़ा रखता है अपने के लिए, हज करता है अपने लिए, ज़कात देता है अपने लिए, ये तमाम कार्य खैर करता है अपने लिए। कल बरोज़ महशर ये भी अल्लाह रब्बुल जलाल पूछेगा तूने मेरे दीन के लिए क्या किया था? पूरी ज़िंदगी तुमने दुनिया कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी थी, खर्च कर दी थी, मेहनत और मुशक्क़त कर दी थी, दीन को फैलाने के लिए तुम्हारा क्या मामला है? तुमने जब पढ़ा ही नहीं तो दीन फैलाएगा क्या? दीन को फ़रोग देने के लिए तुमने कौन सी कोशिश की है? दीन को तख्त पर लाने के लिए, दीन को नाफिज करने के लिए अपने मुआशरे में, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने शहर में इसको नाफिज करने के लिए तुम्हारी क्या कोशिश रही है? 5 वक्त हमसे हो नहीं पाता है कि हम आकर के मस्जिद में नमाज अदा करें तो दीन के हम फ़रोग की बात करते हैं, दीन को हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में हर शख्स को खड़ा होना है और यह भी वक्त है आदमी सोच ले कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी है, और कल बरोज़े महशर जब अल्लाह रब्बुल जलाल हमें सामने खड़ा करके पूछेगा उस वक्त हमारा जवाब क्या होगा। अगर एहसास आदमी का बाकी है तो उसके अंदर तब्दीली आती है, और नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी गफलत में गुजार देते हैं और उसी गफलत ही की हालत में उसकी मौत हो जाती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि गफलत की ज़िंदगी से हम निकले और कम से कम जहन्नम के उस भड़कती हुई आग से अपने आप को तो बचा लें, अपने अहलो अयाल को तो बचा लें, दुनिया की फिक्र ना करें, कम से कम अपने ऊपर तो रहम करें, अपने आप के ऊपर तो उस भड़कती हुई जहन्नम की आग से महफूज अपने आप को रखें। और अगर ये भी नहीं तो समझिए कि बदबख्ती की मुहर लग चुकी है। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए।